बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने मौजू मन घड़त और शदीद ज़ईफ़ रिवायतों के ताल्लुक़ से ये छठा वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले मैं 5 वीडियो पेश कर चुका हूँ, ये छठा वीडियो है। 5 वीडियो में कुछ अच्छे कमेंट्स भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपकी हर शर और फितने से हिफाजत फरमाए, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं बल्कि ज़्यादा हजरात वो है जिन्होंने बदतमीज़ी की है, हद दर्जे की बदतमीज़ी की है। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि मेरे साथ बदतमीज़ी करने से इन रिवायतों की जो सनद है न तो वो बदलेगी और ना ही इन रिवायतों का हुक्म तब्दील हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। मुझे बदतमीज़ बोलने से रिवायतों की न सनद बदलेगी न हुक्म बदलेगा, जो है वो रहेगा। और जो मुझे बदतमीज़ बोल रहे हैं वो सिर्फ मुझे नहीं बोल रहे बल्कि मुसन्निफ़ को ही बोल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब मुसन्निफ़ को बोल रहे हैं तो जहाँ से मुसन्निफ़ ने ये जो है नकल की है उन तक भी जो है फिर गालियों के अंबार और बदतमीज़ी के अंबार पहुँच रहे हैं। फिर चाहे वो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि हो, फिर चाहे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि हो, फिर चाहे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि हो, फिर चाहे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि हो, फिर चाहे इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैहि हो, फिर चाहे इमाम सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह अलैहि हो, फिर चाहे कोई भी इमाम हो जो मुहद्दिसीन की जमात है, वो सब की सब जो है फिर आप लोगों की बदतमीज़ी के दायरे में आ गई। क्यों? इसलिए कि भाई हम तो नकल कर रहे हैं ना अपने पास से, तो उफ तक नहीं कर रहे। अगर हम जो है अपने पास से कहे तो फिर तो हमारी गलती है। और रहा सवाल ये कि आप जो है सिर्फ हुक्म बता रहे हैं कि ये मौजू है, मन घड़त है, शदीद ज़ईफ़ है, बेअसल है। पूरा खुलासा पूरी किताब पढ़ के क्यों नहीं सुना रहे, किस मुहद्दिस ने क्या हुक्म लगाया है। तो देखिए भाई, एक हदीस की तशरीह जो है, एक हदीस की तशरीह वो कम अज़ कम 10 से 12 सफ़ात में को निकली हुई है। अगर मैं 10 से 12 सफ़ात एक हदीस के ताल्लुक़ से आपके सामने पढ़ के पेश करने लगा तो एक वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम 5 दिन का वक्त लगेगा, और वो कम अज़ कम 2 से ढाई घंटे की बनेगी। और 2 से ढाई घंटे बहुत होते हैं, ना तो आप जो है सुन पाएंगे और ना ही मैं इतना बोल पाऊँगा। अगर आपको जो है एतमाद नहीं है तो कुतुब खाने में जाए, कहीं से भी किसी से भी जो आपके करीबी कुतुब खाना हो उससे इन किताबों को मंगवाए और फिर मेरे वीडियो से मिला के देख लीजिए कि जो हुक्म बयान किया गया है वो इन किताबों में हूबहू मिलता भी है या नहीं है। अगर नहीं मिलता तो मैं अपने कौल से रुजू भी करूँगा और माफ़ी भी मांगूंगा आप लोगों से। ऐसा नहीं कि भाई यूं ही जो है मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखे, मैं अपनी वीडियो में कमेंट बंद कर रहा हूँ, इसलिए कि न मैं खुद गाली खाना चाहता हूँ, न मैं मुसन्निफ़ को गाली खिलाना चाहता हूँ और ना ही मुहद्दिसीन को गाली खिलाने का सबब बनना चाहता हूँ। लिहाजा अगर आपकी खुद की इस्लाह होती है तो ठीक है, वरना मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 10 जिल्दें हैं, इनको मैं मुकम्मल वीडियो की शक्ल में शाया करके रहूँगा इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली जो रिवायत है वो आज ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म 2 किस्म का होता है, एक जिस्मानी उलूम और दूसरा दीनी उलूम, यानी कि एक जिस्मानी इल्म और दूसरा दीनी इल्म। तो इसका हुक्म क्या है? इस रिवायत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना मन घड़त है। नीज़ रबिया बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि ने इसको हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि का कौल कहा है। अगर इसको इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि का कौल कह के बयान किया जाए तो बयान करने की गुंजाइश निकलती है, लेकिन इसकी भी सनद नहीं पाई कि ये किस सनद से नकल किया गया है। सिर्फ जो है इतना आया है कि रबिया बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि ने इसको हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि का कौल कहा है, बस इतना निकलता है, इसके अलावा कुछ नहीं निकलता। लिहाजा इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना ही मन घड़त बन जाता है। नंबर 2, बेहतरीन नेकी जल्द की जाने वाली है, यानी कि बेहतरीन नेकी वह है जिसमें जल्दी की जाए, ताख़ीर ना की जाए, देर ना की जाए। तो इसके बारे में क्या हुक्म है? ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है।
یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، البتہ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بہترین نیکی وہ ہے جس میں جلدی کی جائے، تو اس کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، دنیا آخرت کی سوکن ہے۔ یہ مشہور ہے، جیسے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ویسے ہی اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ویسے ہی یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی سوکن ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرے، بلکہ بعض محدثین کی تشریح کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا اس کو مناسب نہیں ہے، بالکل بھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا حدیث نہ کہا جائے، بلکہ کیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے بعض محدثین کی تصریح کے مطابق۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اس کو بیان کرے تو درست ہوگا۔ نمبر 4، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، بلکہ ابو سعید خرازی رحمۃ اللہ علیہ یا جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، لہذا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے، بلکہ ان بزرگان دین میں سے کسی ایک کی بھی طرف منسوب کر کے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، لوگ سو رہے ہیں، مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ لوگ آج تو سو رہے ہیں، اب تو سو رہے ہیں، لیکن جس دن مر جائیں گے تو اس دن بیدار ہو جائیں گے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بعض صوفیاء اکرام کا قول ہے۔ اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے بیان کرنے کی گنجائش ہے، بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 6، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا سین بھی اللہ کے نزدیک شین ہے، یعنی کہ جو چھوٹی سین ہوتی ہے نا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سین بھی اللہ کے نزدیک بڑی شین ہے، یعنی کہ ان کو جو لقنت تھی زبان میں، اس کی وجہ سے اگر شین کو سین کہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا سین بھی اللہ کے نزدیک شین ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ روایت بے اصل ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ ثابت ہی نہیں ہے، بے اصل ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ نمبر 8، ایک خاص دعا پڑھنے سے والدین کا حق ادا ہو جائے گا۔ دیکھیے وہ دعا بڑی ہے، میں اس کے آپ کو چند الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب السماوات والارض ورب العالمین وَلَهُ كِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ کافی بڑی دعا ہے، تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو شخص اس کو پڑھ کے اپنے والدین کو اس کا ثواب پہنچا دے گا، تو وہ جو ہے اپنے والدین کا حق ادا کرنے والا بن جائے گا۔ تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ نمبر 8، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بالکل موضوع اور من گھڑت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہیں نہیں کہا کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، بالکل بھی ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، لیکن اپنے وطن سے ہر انسان کو محبت ہونی چاہیے، پھر چاہے وہ ملک ہندوستان میں رہنے والے ہو، چاہے پاکستان میں رہنے والے ہو، ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے، لیکن اس کو ایمان کا جز سمجھنا، ایمان کا حصہ سمجھنا، یہ بالکل غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا۔ نمبر 9، جس شخص کے دونوں دن اعمال کے اعتبار سے برابر ہو وہ خسارے میں رہے گا،
وہ خسارے میں ہے۔ یہ عبدالعزیز بن ابی رواد کا خواب ہے، یعنی کہ ایک شخص ہے، انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو جو ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ بتایا ہے کہ جس شخص کے دونوں دین اعمال کے اعتبار سے برابر ہو، یعنی کہ 50% اس نے نیکی کی اور 50% اس کے گناہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خسارے میں ہے۔ تو دیکھیے یہ صرف ان شخص کا خواب ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے بہت بعد میں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں، بہت دنوں بعد، یعنی کہ کئی سو سال بعد کا فاصلہ ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ خواب حجت نہیں ہوتا سوائے نبی کے، یعنی کہ نبی کا خواب حجت بھی ہے اور وحی بھی ہے، لیکن غیر نبی کا خواب وحی کے طور پہ یا حدیث کے طور پہ حجت نہیں بن سکتا، لہذا اس کو بیان نہیں کریں۔ نمبر 10، طلاق دینے سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق دینے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے یا کانپ جاتا ہے؟ تو دیکھیے یہ شدید ضعیف روایت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 10 روایتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے الٹا سیدھا کہنے سے، آپ جو الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں ان سے جو ہے روایتوں کا حکم نہیں بدل جائے گا، جو حکم ہے وہی رہے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنی اصلاح کرے، کسی اچھے عالم کی صحبت اختیار کرے، اور یہ کتابیں اگر ہو سکے، میں ان کا ایڈورٹائز نہیں کر رہا کہ ایڈورٹائز کر رہا ہوں، میری طرف سے منگائیں گے تب آپ کو ٹھیک ہے، نہیں منگائیں گے تو بھی ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں ان کا ایڈورٹائز کرنے سے، یا کوئی نقصان ہوگا نہیں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ ان کتابوں کو منگا کے خود مطالعہ کرے، یا پھر جو ہے خود نہیں کر سکتے تو کسی پڑھے ہوئے آدمی سے مطالعہ کرائے یا کسی عالم کی صحبت میں لے کے جائے اور ان سے رابطہ کر کے ان کی جو ہے بارے میں تحقیق کرے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے مجھے 100% صحیح پائیں گے ان کتابوں کی روشنی میں۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔